غور نہیں کرتے. ہم لوگوں کے اندر سے برائیاں نکالتے ہیں لیکن خود اپنے اندر سے غور نہیں کرتے, اپنے اندر کی برائی کو نہیں نکالتے. ہمارے اندر کیا برائی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ ہم سے زیادہ اچھے ہوں, ہمارے اندر زیادہ برائی ہے, ہم زیادہ برائیوں سے بھرے ہیں, ہم زیادہ نافرمان ہیں. ہم دوسروں کو کہتے رہتے ہیں تو بڑے نافرمان ہیں, ایسے تابع داری نہیں, ایسے گالی نہیں مانی, لیکن ہمارے اندر ہو سکتے سے زیادہ برائی ہو. آج کا جو ٹاپک ہے, میں اس ویک جو پچھلا گزرا ہے ٹیوزڈے والے دن میں اپنی ڈیوٹی پہ موجود تھا اور وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا اپنی سیٹ پہ. خدا نے مجھے یہ کلام دیا, یہ ٹاپک دیا کہ اس ٹاپک پہ تو نے جو ہے کلام سنانا ہے. اور جب یہ ٹاپک مجھے خدا نے دیا تو میں نے کہا خداوند مجھے کلام بھی دے اس کے بارے میں تاکہ میں تیرے لوگوں کو سنا سکوں. میں نے کیا لوگوں کو بتانا ہے, میں نے کیا لوگوں کو سمجھانا ہے. تو جو بات خدا کی طرف سے ہوتی ہے وہ بڑی ہی پرفیکٹ ہوتی ہے, اور جو کلام خدا کی طرف سے آتا ہے نا وہ انسان کے لیے بابرکت ہوتا ہے. آمین, ہلیلویا. تو یہ ٹاپک مجھے خدا نے دیا تو میں نے اس ٹاپک پہ پھر خدا سے جب ریکویسٹ کی تو خدا نے مجھے اس کے بارے میں کلام دیا. آئیے نکالتے ہیں حزقیل کی کتاب, اس کا 3 باب اور اس کی 22 آیت سے لے کر 27 آیت تک کلام خدا میں سے ہم دیکھیں گے. حزقیل پرانے عہد نامہ میں اس کا 3 باب, اس کی 22 آیت سے لے کے 27 آیت تک یہاں پہ لکھا ہے, اور وہاں خدا کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے مجھے فرمایا اٹھ میدان میں نکل جا اور وہاں میں تجھ سے باتیں کروں گا. تب میں اٹھ کر میدان میں گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ خداوند کا جلال اس شوکت کی مانند جو میں نے نہر کبار کے کنارے دیکھی کھڑا ہے, اور میں نے منہ کے بل گرا. تب روح مجھ میں داخل ہوئی اور اس نے مجھے میرے پاؤں پر کھڑا کیا اور مجھ سے کہا, مجھ سے ہم کلام ہو کر فرمایا کہ اپنے گھر جا اور دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ رہ. اور اے آدم زاد دیکھ وہ تجھ پر بندھن ڈالیں گے اور ان سے تجھے باندھیں گے اور تو ان کے درمیان باہر نہ جائے گا. اور میں تیری زبان تیرے تالوں سے چپکا دوں گا کہ تو گنگا ہو جائے اور ان کے لیے نصیحت گو نہ ہو کیونکہ وہ باغی خاندان ہیں. لیکن جب میں تجھ سے ہم کلام ہوں گا تو تیرا منہ کھولوں گا, تب تو ان سے کہے گا کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے, جو سنتا ہے سنے اور جو نہیں سنتا نہ سنے کیونکہ وہ باغی خاندان ہیں. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے در پر خدا ان کی برکت ہو. سب کے آمین. سب لوگ بیٹھ جائیں, تشریف رکھیں. حزقیل کو کہا گیا کہ اپنے گھر جا کر بیٹھ جا. کیا کہا گیا ہے؟ حزقیل کو کہا گیا اپنے گھر جا کے بیٹھ جا, یہ بات نہیں نکلنا. آمین. حزقیل کو پہلے ہم نے جو آیت پہلے پڑھی ہے 22 آیت, اس میں لکھا گیا کہ اٹھ خداوند کا ہاتھ تجھ پر ہے. اس نے فرمایا اٹھ کر میدان میں نکل جا. پہلے اس نے گھر سے نکالا ہے اس کو. پہلے حزقیل اپنے گھر میں تھا اور اس کو بلایا کہ تو میدان میں جا اور وہاں پر جا تاکہ میں تجھ سے کیا کروں, باتیں کروں. آمین. خدا نے کہا کہ اٹھ باہر جا, میدان میں جا تاکہ میں تجھ سے باتیں کروں. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ خدا ہم سے باتیں کرنا چاہتا ہے, خدا ہم سے کلام کرنا چاہتا ہے, خدا ہمارے سے رفاقت رکھنا چاہتا ہے, خدا ہمیں اپنے پاس بلاتا ہے.
آمین، ہلیلویا۔ آدم اور ہوا جب باغ عدن میں تھے تو کلام میں لکھا ہے کہ خدا ٹھنڈے وقت میں آتا اور ان کے ساتھ کیا کرتا تھا؟ باتیں کرتا تھا۔ خدا باتیں کرنا چاہتا ہے، خدا رفاقت رکھنا چاہتا ہے، خدا ہم سے دوستی کرنا چاہتا ہے، خدا ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بناتا ہے۔ اور حزقیل کو یہی بات کہی کہ تو کیا کر، میدان میں جا تاکہ میں تجھ سے باتیں کروں۔ تب حزقیل نے بات کو مانا اور اٹھ کر میدان میں چلا گیا۔ میدان میں گیا ہے اور وہاں پر اسے جا کر خدا کا ایسا جلال دیکھا کہ اس کے پاؤں جو ہیں وہ لگ نہیں سکے، اس کے پاؤں زمین پر ٹکے نہیں ہیں اور وہ منہ کے بل خدا کے حضور گر گیا ہے۔ جس طرح جب ہم چرچ میں ہوتے ہیں، جب خدا کی حضوری آتی ہے تو اکثر ہمارے پاؤں نہیں لگ رہے ہوتے اور ہم ایسے فیل کر رہے تھے جیسے اب بھی گر جائیں گے۔ خدا کی حضوری اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہم ایسے فیل کر رہے ہیں کہ ابھی ہم گر گئے، اور وہ اپنے آپ کو خدا کے تابع کر دیتے ہیں۔ جب اس نے اپنے آپ کو خدا کے تابع کیا تو وہ گر گیا، منہ کے بل گرا ہے، اور جب گرا ہے تو کلام میں لکھا ہے کہ اسے فرشتوں نے آ کے اٹھایا ہے، اٹھا کر کھڑا کیا۔ کلام میں لکھا ہے اسے کھڑا کیا اور خدا کی روح اس کے اندر داخل ہوئی۔ خدا کی روح نے اسے کہا کہ اب تو کیا کر، اپنے گھر چلا جا، اپنے گھر جا کے بیٹھ جا۔ اور جب وہ اپنے گھر گیا ہے اور اسے کہا کہ تو نے دروازہ بند کر لینا ہے اور باہر نہیں نکلنا۔ اور کیا خدا نے کہا کہ تو نے کوئی بات بھی نہیں کرنی، اگر تو بات کرے گا تو میں تیری زبان کو جو ہے وہ چپکا دوں گا اور تیری زبان تیرے تالوں کے ساتھ لگا دوں گا۔ آمین، بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ کیونکہ یہاں پر جو حزقیل نبی ہے وہ نصیحت کی بات کرتا ہے، وہ بنی اسرائیل قوم کو نصیحت کا کلام سناتا ہے، اور جب وہ کلام کو نہیں سنتے تو خدا کیا کہتا ہے؟ ان سے اب تم نے کلام نہیں کرنا۔ یہ دور حزقیل کا بھی تھا اور یہ دور یرمیہ کی بھی تھا۔ یرمیہ بھی یہی بات کرتے ہیں توبہ کرو، اور حزقیل بھی یہی بات کر رہا ہے بنی اسرائیل قوم سے کہ توبہ کرو۔ اور خدا نے حزقیل کو کہا کہ اب تم نے کلام نہیں کرنا، اب تم نے کمرے میں جا کر بیٹھ جانا ہے اور دروازہ بند کر لینا ہے۔ یہ لوگ تجھے کیا کریں گے؟ تجھے پکاریں گے، تیرے دروازے کو نوک کریں گے، کہیں گے باہر آ، لیکن تو نے باہر نہیں آنا۔ اگر تو باہر آئے گا، ان کو نصیحت کا کلام سنائے گا تو میں تیری زبان جو ہے وہ بند کر دوں گا اور تیری زبان جو ہے وہ تیرے تالوں کے ساتھ لگا دوں گا تاکہ تو گنگا ہو جائے۔ ہلیلویا، یہ نبیوں کے لیے بات ہے۔ اس کو کہا کہ تو گنگا ہو جائے گا اگر تم کو نصیحت کی بات کرے گا۔ تو جب اس کا مطلب ہے کہ جب کلام ہماری زندگیوں سے نکل جائے نا تو سمجھیں کہ ہمارے لیے خطرناک بات ہے۔ جب نبی خاموش ہو جائے نا تو سمجھیں کہ ہمارے لیے خطرناک بات ہے۔ جب خدا کے لوگ آپ کو نصیحت کرنا چھوڑ دیں تو سمجھیں ہمارے لیے یہ خطرناک بات ہے۔ جب خدا کے لوگ آپ کو نصیحت کرتے ہیں تو آپ کے لیے برکت ہے، اور اگر ہم ان کی نصیحت کی بات کو رد کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے خطرناک بات ہے، کیونکہ خدا کلام کرنا بند کر دیتا ہے، اور جب کلام بند ہو جاتا ہے تو ہماری زندگیوں کے اندر بنجر پن آ جاتا ہے، ہماری زندگیاں ویران ہو جاتی ہیں، ہماری زندگیاں جو ہیں وہ خالی ہو جاتی ہیں۔ ہلیلویا۔ اس لیے خدا کی بات پر غور کریں، کیونکہ نبی جو ہے یہ خدا کا منہ ہے، اور نبی جب خدا کا منہ ہے اور جو کچھ خدا نبی کو کہتا ہے وہ اسے ایک لفظ بھی زیادہ نہیں کہہ سکتا۔
اسی طرح خدا کے لوگوں پر بھی جب خدا کا کلام نازل ہوتا ہے تو وہ خدا کے ہدایت کے مطابق کلام کرتا ہے. آمین. اب اکثر کئی دفعہ اگر کوئی پادری کو نبوت کی بات کر جائے، اگر کوئی پادری کلام کی بات کر رہا ہو اور اگر وہ کلام کی ذریعے سے بات کرے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ پادری صاحب تو ایسے ہی کہتے رہتے ہیں. ہم پادری صاحب کی بات کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، ہم پادری صاحب کو اگنور کر دیتے ہیں. لیکن اگر اگنور کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے لیے یہ خطرناک بات ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور بنی اسرائیل قوم جو تھی وہ اس وقت بت پرستی کر رہی تھی اور وہ توبہ نہیں کر رہی تھی، سائڈ پہ نہیں آ رہے تھے. وہ چاہتے تھے کہ ہم جیسے چل رہے ہیں ہم ویسے ہی چلیں، ہم خدا کی بات کو نہ سنیں، ہم خدا کی بات پر غور نہ کریں. لیکن خدا چاہتا ہے کہ میرے لوگ جو ہیں وہ میری طرف توجہ کریں. خدا چاہتا ہے میرے لوگ میری بات پر غور کریں. میرے عزیزو، خدا ہم سے پیار کرتا ہے، اس بات پہ غور کیجیے گا. اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کو بلاتا ہے اور ہم خدا کی بات پر غور نہیں کرتے. خدا بلاتا ہے اور ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں، لیکن خدا بات کو یاد رکھتا ہے. خدا اپنی بات کو بھولتا نہیں ہے. ایک بات، کیونکہ بنی اسرائیل قوم جو تھی وہ نافرمان تھی، باغی تھے. کلام میں لکھا ہم نے پڑھا نا باغی. اب باغی کیا ہوتا ہے؟ باغی وہ لوگ تھے، وہ انسان ہوتا ہے، وہ لوگ ہوتے ہیں جیسے بچہ، کوئی بھی ہمارے بچے جو ہیں جب وہ نافرمانی کرتے ہیں، جب ایک بات کو ماں باپ بار بار کہتے ہیں کہ یہ کام کر، تو جب وہ کام نہیں نہ کرتے تو اس کا مطلب وہ باغی ہیں، وہ نافرمان ہیں، وہ تابع دار نہیں ہیں. اسی طرح چرچز میں بھی ایسی ہوتا ہے، جب خدا کے لوگ بار بار جا کر لوگوں کو کہتے ہیں چرچ آئیں، تو جب لوگ چرچ نہیں آتے تو اس کا مطلب ہے وہ کیا ہے؟ باغی ہیں. وہ کیا ہے؟ باغی ہیں. تو باغی لوگ جو ہیں یہ نافرمان ہوتے ہیں، تابع دار نہیں ہوتے، خدا سے کوئی ان کا لنک نہیں ہوتا، خدا سے کوئی وفاداری نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے یہ چرچ آنا بھی پسند نہیں کرتے. تو اس بات پہ ہم نے غور کرنا ہے. خدا جو ہے ہمیں منع کرتا ہے برے لوگوں کے ساتھ چلنا، برے لوگوں کے ساتھ رشتہ رکھنا، برے لوگوں کے ساتھ ہمیں چلنا یا برے لوگوں کی محفل میں بیٹھنا. خدا ہمیں منع کرتا ہے. شریروں کی راہ پر چلنا خدا منع کرتا ہے. لیکن اگر ہم بار بار وہی کام کرتے ہیں جو خدا منع کرتا ہے تو اس کا مطلب ہم باغی ہیں، ہم بغاوت کرتے ہیں. تو ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. خدا کے کلام پر غور کریں گے تو پھر برکت پائیں گے. آمین، ہلیلویا. سو میرے عزیزو، خدا نے حزقیل کے منہ کو بند کر دیا اور اسے کہا کہ اپنے کمرے میں چلا جا. اسے کہا گیا کہ تم نے اب بنی اسرائیل قوم کو نصیحت نہیں کرنی. آمین. اسے ہی کہا کہ تم نے اب بنی اسرائیل قوم کو نصیحت نہیں کرنی، کیونکہ حزقیل جو تھا وہ خدا کی مرضی پر چلتا تھا، خدا کی بات کو فالو کرتا تھا. اور خدا چاہتا ہے کہ لوگوں کی زندگیوں کے اندر کیا ہو؟ برکت ہو. آمین. خدا چاہتا ہے لوگوں کی زندگیوں کے اندر برکت ہو، بحالی ہو، شفا ہو.
خدا کی حضوری ہو اور یہ بیماریوں سے بچ جائیں، بیماریوں سے شفا پائیں. لیکن ہم انسان اس طرف غور نہیں کرتے. ایسی بات ہے کہ نہیں ہے نا؟ لیکن روحانی خدا چاہتا ہے کہ میں اپنے لوگوں کو روحانی برکات دوں، میں جسمانی برکات دوں، مالی برکات دوں. لیکن ہم لوگ اس طرف نہیں آتے. جو لوگ خدا کی حضوری میں آتے ہیں خدا ان کو روحانی، مالی، جسمانی برکات دیتا ہے. ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب خدا کا کلام آنا بند ہو جائے تو پھر ہمارے لیے یہ بہت زیادہ خطرناک بات ہے. جب خدا کے لوگ آپ کے گھر میں آنا بند ہو جائیں، جب خدا کے لوگ آپ کے گھر میں دعا کرنا چھوڑ دیں تو سمجھیں آپ کے لیے خطرناک بات ہے. ہم اس بات پہ غور نہیں کرتے. اور خدا کیا کہتا ہے؟ خدا حزقیل کو کہتا ہے اپنے اس علاقے سے جا، اس میدان سے جا اور جا کر اپنے کمرے میں جا اور کمرے کو بند کر دے. اب تو نے نصیحت کی بات نہیں کرنی، کیونکہ جب خدا کے لوگ جاتے ہیں تو ضرور ہے کہ وہ خدا کے کلام سے ہی ہماری نصیحت اور تربیت کرتے ہیں. ایسی بات ہے کہ نہیں ہے؟ لوگ جب خدا کے کلام کی طرف توجہ نہ کریں تو پھر خدا کلام کرنا بند کر دیتا ہے. یہ نہایت تکلیف دہ عمل ہے، یہ بڑا مشکل عمل ہے، یہ بڑی تکلیفوں سے گزرتا ہے جب خدا بات کرنا چھوڑ دے. خدا جب کسی کلیسیا سے بات کرنا چھوڑ دے، کسی شخص سے کلام کرنا چھوڑ دے، کسی قوم سے بات کرنا چھوڑ دے، کسی ایماندار سے بات کرنا چھوڑ دے، کسی خادم سے بات کرنا چھوڑ دے، یا کسی بیٹے، بیٹی، نوجوان، بزرگ سے کلام کرنا چھوڑ دے تو یہ ہمارے لیے بڑی خطرناک بات ہے. اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم یہی سوچتے ہیں چرچ نہیں بھی جائیں گے تو کوئی بات نہیں، لیکن ہم چرچ پہ آتے ہیں، چرچ پہ آ کر کلام سنتے ہیں اور اس کلام پر غور نہیں کرتے. وہ کلام بھی ہمارے اندر سے نکل جاتا ہے، اس کلام پہ غور نہیں کرتے. لیکن کیا جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ خداوند آج کا کلام جو ہے وہ میرے لیے، میرے گھرانے کے لیے، میری فیملی کے لیے برکت کا باعث بنے. آج کا کلام ہمارے لیے، ہمارے خاندان کے لیے برکت کا باعث ہو، اور یہ کلام میری زندگی کے اندر برکت کا کام کرے. کیا ہم جب گھر سے نکلتے ہیں تو ایسی دعا کرتے ہیں؟ ہم ایسی دعا نہیں کرتے. ہم بس یہی ہمارا سوچ ہوتی ہے کہ چرچ جانا ہے، دعا کرنی ہے اور گھر چلے جانا ہے. اور ابلیس کیا کرتا ہے؟ رستے میں ہی آپ سے آپ کا کلام جو ہے جو چرچ میں ہوتا ہے وہ چرا لیتا ہے. رستے میں ہی خود جو ابلیس ہے اس کلام کو چرا لیتا ہے، اس کلام کو اپنے اندر سے نکال دیتا ہے. اور ہم وہ کلام لے کر نہیں جاتے، ہم وہ کلام اپنے گھروں کے اندر لے کر نہیں جاتے. وہ کلام ہماری زندگیوں سے نکل جاتا ہے. اور جب تک کلام ہمارے اندر نہیں ہوگا کلام کبھی جڑ نہیں پکڑے گا. بیج جب تک مرتا نہیں ہے، بیج کو بوتے ہیں وہ مرتا ہے اور پھر درخت بنتا ہے، پودا بنتا ہے اور پھر اس کے اوپر پھل لگتا ہے. اور اسی طرح کلام ہے، جب تک کلام ہمارے اندر نہیں جائے گا اور یہ کلام اس وقت تک پھل نہیں لائے گا. ہاللیلویا، ہاللیلویا. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ انسان کو جب بھوک لگتی ہے اسے محسوس ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ مجھے بھوک لگ گئی ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کنہیں لوگوں بھوک لگ گئی؟ سارے بھوک لگ گئی، بھوک سارے لگتی. تو جدو بھوک لگتی تو بڑی لگ جاتی. لیٹ ہو جائے نا کھانا تو اسی کہنے بس ہوں ہی کھانا آ جانا چاہیے، پاویں رات 2 بجے ہوں. ایسے ہی ہے، جب بھوک لگ جائے تو ہم کہتے ہیں کھانا کھائیں. تڑپ ہوتی ہے، کھانے کی تڑپ ہوتی ہے کہ ہم کھانا کھائیں. ہمیں بھوک لگی ہے
ہمارا پیٹ، ہمارا اسٹمک جو ہے وہ خالی ہو گیا ہے، تو ہم کھانے کے لیے تڑپ کرتے ہیں، ہم کھانے کو محسوس کرتے ہیں، ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ کھانا کھایا جائے۔ تو جب ہمارے اندر سے روحانیت ختم ہو جائے تو اس بات کے لیے ہم تڑپ کرتے ہیں۔ جب ہمارے اندر سے روحانیت ختم ہو جائے تو ہم اس کے لیے محسوس کرتے ہیں کہ مجھے روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، مجھے دعا میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے، مجھے خدا کی حضوری میں آنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم اس بات کے لیے تڑپ کرتے ہیں کہ میری اسپرچولیٹی جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، میں چرچ جانا چھوڑ دیا ہے، میں چرچ کم جاتا ہوں، میں دعا کم کرتا ہوں، میری خاطبوں کے ساتھ رفاقت کم ہے؟ تو کیا ہم اس بات کو محسوس کرتے ہیں؟ کیا ہم اس بات کے لیے پریشان ہوتے ہیں؟ ہم اس بات کے لیے پریشان نہیں ہوتے، بھوک کے لیے پریشان ہوتے ہیں، لیکن ان چیزوں کے لیے پریشان نہیں ہوتے کہ ہمارے گھر میں خادم کیوں نہیں آتے، ہم دعا کیوں نہیں کرتے، ہم کیوں جو ہے وہ خدا سے دور ہو گئے ہیں۔ جب اس بات کی طرف توجہ کریں گے تو خدا کی برکتیں آپ پر نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ہلیلویا، ہلیلویا، تعریف جا سکتے ہیں خدا کی۔ خدا کا کلام جو ہے وہ برائیوں کو ختم کرتا ہے، آمین۔ خدا کا کلام برائیوں کو ختم کرتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ خدا کا کلام ہماری زندگیوں کے اندر بحالی لاتا ہے، برکت لاتا ہے، خوشحالی لاتا ہے، محبت پیار کو قائم کرتا ہے، آمین۔ تو میرے عزیزو، خدا کے کلام میں لکھا گیا ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے۔ جب ہم کلام کو سنتے ہیں تو تب ایمان پیدا ہوتا ہے۔ اگر کلام کو سنیں گے نہیں، کلام کو پڑھیں گے نہیں تو ایمان پیدا نہیں ہوگا۔ پال یہی بات ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ جب کلام کو سنیں گے تو برکت پائیں گے، جب کلام آپ کی زندگی کے اندر ہوگا تو آپ برکت پائیں گے۔ کلام میں لکھا گیا ہے کہ رات رات سے اور دن دن سے کلام کرتا ہے، آمین۔ تو ہم اس بات پہ غور نہیں کرتے، ہم اس بات کی طرف توجہ نہیں کرتے، لیکن کلام کو سنتے ہی ہماری زندگیاں تبدیل ہو جانی چاہیے، کیونکہ کلام ہمارے اندر جب جاتا ہے تو پھر ہماری زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ جب ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں تو بڑی عاجز ہو کر آئیں اور اس بات کے لیے دعا ضرور کریں کہ خداوند آج میں جا رہا ہوں اور آج کا جو کلام ہے یہ میرے لیے، میرے گھرانے کے لیے، میری فیملی کے لیے برکت کا باعث ہو، اور یہ کلام میری زندگی میں جو ہے وہ پھلدار ہے، آمین، ہلیلویا۔ سو میرے عزیزو، رات رات کو حکمت سکھاتی ہے، اور لکھا گیا ہے کہ نہ رونا ہے اور نہ آواز سنائی دیتی ہے، اس لیے خدا کی طرف توجہ کریں۔ ایک ایماندار کے اندر بے چینی جب پیدا ہو جاتی ہے نا، تو اس کو اس بات کی سمجھ آ جانی چاہیے کہ خدا جو ہے وہ مجھ سے دور ہو گیا ہے، خدا جو ہے اب میرے ساتھ کلام نہیں کرتا ہے۔ ہمارے اندر بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، جب خدا کی روح ہم سے الگ ہو جاتی ہے نا تو ہمارے اندر بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن ہم اس بات کو محسوس نہیں کرتے۔ سیمسنگ، کتنے لوگ جانتے ہیں سیمسنگ کو؟ سیمسنگ جو بڑا ہی طاقتور سورما تھا، جب اس سے خدا کی روح جدا ہو گئی تو کیا ہوا؟ اسے پکڑ کر لے گئے۔ جب اس کے اندر خدا کی روح تھی تو اس نے گدھے کی جبڑے سے ہی کتنے لوگوں کو مار دیا۔
اور جب روح جدا ہو گئی تو وہ پکڑا گیا. اور اس کے بعد پہلے بھی خدا کی روح جب اس کے ساتھ تھی لوگ آتے تھے پکڑنے کے لیے اور وہ رسی کو 1 منٹ میں توڑ دیتا تھا. اور اب جب خدا کی روح سے جدا ہوئی ہے, جب اس نے اپنا بھید جو ہے اس دلیلہ کو بتا دیا تو کیا ہوا؟ خدا کی روح سے جدا ہو گئی, کیونکہ اس نے کیا کیا تھا؟ نافرمانی کی تھی, خدا کی نافرمانی کی تھی, خدا کی بات کو اس نے رد کر دیا تھا. خدا کی بات جو کہی کی تھی کہ تو نے اپنی طاقت کا راز کسی کو بتانا نہیں ہے اور تو نے اپنے بالوں کو کٹوانا نہیں ہے. اور جب اس نے اپنا راز بتا دیا, جب نافرمانی کی تو کیا ہوا؟ وہ باندھا گیا, پکڑا گیا اور پھر اسے قید میں ڈال دیا گیا. اور پھر اس کو کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے, اس کی آنکھیں نکال دی گئی. تو کیا ہم جب نافرمانی کرتے ہیں تو ہم پہ مصیبتیں نہیں آتی؟ آتی کہ نہیں آتی؟ جب ہم خدا کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہم پہ بھی مصیبتیں آتی ہیں, لیکن ہم غور نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں شاید ایسی بس کوئی وجہ ہوگی, لیکن ہم خدا سے بات نہیں کرتے. خدا کو نہیں کہتے خداوند یہ مصیبت کیوں آئی, خداوند یہ پریشانی کیوں آئی. تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کا روح جب ہم سے جدا ہو جاتا ہے تو پھر ہم مصیبتوں میں پھنس جاتے ہیں. خدا کے روح کو رنجیدہ نہ کریں, وہ آہیں بھر بھر کر ہمارے لیے شفایت کرتا ہے. آمین, ہلیلویا. اور کلام میں کیا لکھا گیا کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے؟ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے. اس کا مطلب ہے خدا نے ہمیں کان دیے ہیں اور ہمیں سننا چاہیے. ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے, سننا مسیح کے کلام سے. روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے؟ روح کلیسیوں سے فرماتا ہے خدا کا کلام جب ہماری زندگی تک پہنچتا ہے تو ان کانوں کے ذریعے سے پہنچتا ہے, اور یہ کان ہر وقت ہمارے کھلے ہونے چاہیے کلام کے لیے. دنیا داری کے لیے تو ہم کان کھولے رکھتے ہیں, لیکن کلام کے لیے ہمارے کان بند ہوتے ہیں, کیونکہ ہم کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی دنیا داری میں اپنے کانوں کو کھول لیتے ہیں, لیکن خدا کے کلام کے لیے اپنے کانوں کو نہیں کھولتے. اس لیے کلام ہمارے کانوں کے ذریعے ہمارے دل میں نہیں آتا, اور جب کلام ہمارے دل میں ہوگا تو پھر ہم ہر طرح کی مصیبتوں کا سامنا کر جائیں گے. آمین, ہلیلویا. سو میرے عزیزو, خدا کسی کا طرفدار نہیں, نہ خدا پادری عاشق کا طرفدار ہے تو نہ خدا تہاڈا طرفدار ہے. خدا کسی کا طرفدار نہیں. خدا صرف رائٹ وے پہ چلتا ہے, خدا صحیح رستے پہ چلتا ہے. جو لوگ صحیح طریقے سے خدا کی حضوری میں آتے ہیں وہی برکت پاتے ہیں. آمین. خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے, اس لیے خدا کی طرف توجہ کریں اور خدا سے اپنے رشتے کو جوڑے رکھیں. لوگوں پر غور نہ کریں, اپنی طرف غور کریں. اگر لوگوں کو دیکھیں گے نا تو آپ اپنی برکت کو مس کر دیں گے. اسی لیے خدا نے حزقیل کو کہا کہ یہ لوگ تیرا دروازہ کھٹکائیں گے, یہ لوگ کہیں گے دروازہ کھول, اور ہمیں نصیحت کا کلام سکھا, ہمیں کلام دے, اور تو نے دروازہ کھولنا نہیں ہے. اگر تو دروازہ کھولے گا میں تیری زبان کو کیا کروں گا؟ بند کر دوں گا, تجھے گنگا بنا دوں گا, تو بات نہیں کر پائے گا. تو اس لیے اپنے خادموں کو کبھی اریٹیٹ نہ کریں, اپنے خادموں کے خلاف کبھی نہ جائیں. خادموں کے خلاف جائیں گے, خادم اگر آپ کو کوئی نصیحت کی بات کرتا ہے تو اس پر غور کریں. خادم کی بات پر غور کریں کہ آپ کا جو ٹیچر ہے, آپ کا جو خادم ہے, آپ کو جو کلام سنانے والا ہے, آپ کو جو نصیحت کی بات کرنے والا ہے, اس پر غور کریں. اس پر غور کریں گے تو پھر آپ برکت پائیں گے. اور اگر آپ غور نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر خدا کے خادم جب خاموش ہو جائیں تو سمجھ لیں
کہ آپ کے لیے یہ خطرناک بات ہے۔ اس لیے خادم بولتے رہیں تو آپ کے لیے برکت ہے، اگر خادم بولنا بند کر دیں تو آپ کے لیے یہ خطرناک بات ہے۔ اس بات پر غور کیجیے گا، کیونکہ یہ کلام خدا کی طرف سے جب آتا ہے تو خدا پھر اپنے لوگوں کی زندگی کو بھی تبدیل کرتا ہے۔ خداوند اس کلام کی وسیلہ سے ہم سب اپنے برکت کو آمین۔